میرے استاد میرے شیخ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرا سوئٹزرلینڈ جانا ہوا۔ وہاں پر ایک راستے سے گزرتے ہوئے ایک صاحب نے ایک بہت بڑے عالیشان محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ آغا خان کا محل ہے۔ وہ محل کیا تھا؟ بلکہ وہ جھیل کے کنارے پر واقع ایک عالیشان دنیا کی جنت معلوم ہوئی تھی، کیونکہ ان ممالک میں عام طور پر لوگوں کے مکانات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ وہاں بڑے مکانات اور محلات کا تصور نہیں ہوتا۔ وہ محل 2-3 کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا اور اس میں باغات اور نہریں اور عالیشان عمارتیں تھیں۔ نوکر چاکر کا ایک لشکر تھا، اور یہ بات تو مشہور ہے کہ فحاشی اور عیاشی کے ہر کام ان کے یہاں جائز ہوتے ہیں، اور شراب نوشی کا بھی دور چلتا ہے۔ تو اس وقت میری زبان پر، کہتے ہیں حضرت، میری زبان پر یہ بات آ گئی، اور میں نے اپنے میزبانوں میں سے ایک کو کہا کہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو مقتدا اور پیشوا بنے ہوئے ہیں کتنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ کام جس کو ایک معمولی درجے کا مسلمان بھی حرام اور ناجائز سمجھتا ہے، ایسے کاموں میں یہ مقتدا اور پیشوا مشغول ہیں، لیکن ان کے ماننے والے اور متبعین پھر بھی ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں۔ میری یہ باتیں سن کر میزبان میں سے ایک نے کہا کہ اتفاق کی بات ہے کہ جو باتیں آپ نے ان کے بارے میں کہیں، بعینی ہی یہ باتیں میں نے آغا خان کے ایک معتقد کے سامنے کہیں کہ تم کسی نیک اور متقی آدمی کو پیشوا بناتے تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن تم نے ایک ایسے آدمی کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا رکھا ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ عیاشی کے اندر مبتلا ہے، اور اتنے بڑے بڑے عالیشان محلات بنا رکھے ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی تم اس کو سونے میں تولتے ہو اور اس کو اپنا امام مانتے ہو۔ تو اس آغا خان کے معتقد نے کیا جواب دیا، ضرور سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ رب العزت آنکھوں میں پٹی باندھ دے، دلوں پہ گمراہی کی مہر لگا دے، تب تک اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس کے معتقد نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے امام کی بڑی قربانی ہے کہ وہ دنیا کے ان محلات پر راضی ہو گیا، ورنہ وہ ہمارے امام کا اصل مقام تو جنت تھا، لیکن وہ ہماری ہدایت کی خاطر جنت کی ان نعمتوں کو قربان کر کے دنیا میں آیا، اور دنیا کی یہ لذتیں اس کے آگے ہیچ ہے، ورنہ وہ تو اس سے بھی بڑی بڑی نعمتوں اور لذتوں کا مستحق ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف بیان کی گئی حدیث کے اندر ان الفاظ سے اشارہ فرمایا گیا کہ ایطاع المغوی، یعنی گمراہ کرنے والوں کی اطاعت کی جائے۔ کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص گمراہی کے راستے پر ہے اور فسق و فجور کے کاموں میں مبتلا ہے، پھر اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا امام ہے، یہ میرا مقتدا ہے، یہ میرا پیشوا ہے۔ اسی طرح آج کل اگر آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بہت سے جاہل پیروں کی بادشاہتیں قائم ہیں۔ ان کو اگر آپ کبھی جا کر دیکھیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے۔ وہاں پر ان جاہل پیروں کی گدیاں سجی ہوئی ہیں، دربار لگے ہوئے ہیں جن میں منشیات گھونٹ گھونٹ کر پلائی جا رہی ہے، بس سے بدتر کام وہاں کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا معتقد اور اس کو ماننے والا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پیر اس زمین پر خدا کا نمائندہ ہے۔ یہ وہی ہے جس کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو گمراہ کرنے والا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کچھ شبد آ گئے، کچھ جادو آ گئے۔ مثلا کسی پر تصرف کیا تو اس کا دل حرکت کرنے لگا، کسی دوسرے پر تصرف کیا تو اس کو کوئی عجیب و غریب خواب آ گیا، کسی پر تصرف کیا تو مسجد حرام کا نقشہ ان کے سامنے آ گیا، کسی پر تصرف کر کے اس کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھا دی۔ ان تصرفات کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کا کوئی خاص نمائندہ زمین پر اترا ہے، لہذا اب یہ جو کچھ کہے اس کی پیروی اور اتباع کرو، چاہے وہ کام حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، شریعت کے موافق ہو یا شریعت کے خلاف ہو۔